سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اصلی جس موضوع پہ میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے بانی تحریک انصاف کی علی ظفر کے ذریعے ادا ہوئی یہ خواہش کہ عالمی معیشت کے نگہبان ادارے IMF کو خط لکھا جائے گا. اس پہ ایمانداری کی بات ہے مجھے بہت افسوس ہوا ہے. کیوں بولا؟ مجھے اس لیے افسوس ہوا ہے، میری التجا سنیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران صاحب کی سیاست کے بارے میں ہزاروں تحفظات کے باوجود مجھ جیسے لوگ بھی جو ان کی حکومت کے دوران زیر عتاب رہے کھل کے اس شو میں گزشتہ کئی مہینوں سے میں کہے چلا جا رہا ہوں، اور 8 فروری کو کہ آشقان عمران نے بھی کھل کے ساتھ دیا ان کا ڈٹ کے. وہ ایک بہت طاقتور لیڈر کے طور پر ایمرج ہوئے ہیں، کوئی پسند کرے یا نہ کرے. اب ان کے اس لیول تک ایمرج ہونے میں بہت ساری چیزوں نے جو رول ادا کیا ہے تو اس میں ایک فکرے نے بھی بہت کلیدی کردار ادا کیا. ایبسولوٹلی ناٹ، حقیقی آزادی میجر رول پلے کیا. ٹھیک ہے نا. ایک طرف تو آپ کی ساری اٹھان کی بنیاد بنتی ہے طاقت پرواز، انقلاب، حقیقی آزادی، انقلاب، ایبسولوٹلی ناٹ. دوسری طرف عالمی مہاجرین کو آپ کہہ رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں علی ظفر جا کے بتا دو قوم کو کہ میں ایک چٹھی لکھ رہا ہوں. اچھا، یہ علی ظفر صاحب نے کہا ہے؟ علی ظفر صاحب نے تو ہمیں پیغام پہنچایا، وہ پیغام رساں ہے. کبوتر جو ہے وہ اڈیالہ میں مل کے آیا علی ظفر کی صورت. ہو سکتا ہے نہ کہا، انہوں نے ویسے کو بات کر دیا. علی ظفر ایک بہت ذمہ دار آدمی ہے بھائی. علی ظفر از اے ویری ویری ریسپانسبل. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کچھ بھی نہیں ہونا. دیکھیے اس بیان سے کچھ نہیں ہونا. میں کہتا ہوں کہ خالی اس انٹینشن کا اظہار ہی، میں اور تم جو ہیں کتنی پریشانی 2 ہفتوں سے ہمیں لاحق رہی. حکومت سازی اور معاشی اچھا، ہم دونوں چیخ کے رو کے مر گئے کہ یار ملک کو دیوالیہ دیوالیہ دیوالیہ. سوچیں ویری رائٹ. کل ہمیں تھوڑا سا اطمینان ہوا کہ چلو یار شکر ہے ایک فارمیشن حکومت. اچھا، اب یہ کہ یہ جو انتظام ہے، یہ جو بندوبست ان دونوں کے درمیان طے ہوا ہے یا نہیں، میں کھل کے جیسے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے بارے میں کوئی اتنا خوش نہیں ہوں. یہ وہی جو ہے پرانی تصویریں واپس آ گئی. یعنی اگر مجھ سے پوچھو تو اس میں نکالنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں نکالنا یہ چاہ رہا ہوں بھائی کہ اگر ہم یہ سوچ کے بیٹھے تھے کہ ایک حکومت گورنمنٹ فارمیشن کے بعد ہم IMF کے ساتھ مذاکرات کی طرف وہ تو بڑھیں گے نا، وہ تو ضرور جانا ہے ہم نے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ او بھائی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ IMF، یہ بیرسٹر علی ظفر یہ ساتھ بولیں. یار علی ظفر صاحب کیا اتنے غیر ذمہ دار آدمی ہو سکتے ہیں کہ وہ یہ انگریزی زبان میں لکھے ہوئے فکرے اپنی طرف سے ایجاد کر کے تو اپنے قائد کے منہ میں ڈال دیں؟ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ علی ظفر جا کے بتا دو کہ میں چٹھی لکھ رہا ہوں IMF کو کہ وہ اس وقت تک پاکستان کے ساتھ کوئی نئی ڈیل کرنے کو آمادہ نہ ہو جب تک کہ یہ طے نہیں ہو جاتا کہ انتخابات جو ہوئے ہیں وہ منصفانہ ہیں یا نہیں. پہلے تو دیکھیں اور آڈٹ ہو. ہاں ٹھیک ہے، یہ جو میں پڑھ لیا پھر دیکھیں ہو سکتا ہے بالفرض محال کے کہا بھی ہے بانی تحریک انصاف. تو بھائی یہ ایک سیاسی چال بھی تو ہو سکتی ہے نا. اور اگر مجھے تو لگتا ہے کہ جس طرح آپ پریشان ہیں اسی طرح ساری حکومتی فارمیشن کے جو لوگ ہیں وہ بھی پریشان ہوں گے. بھائی یہ کیا ہو گیا؟ تو پریشانی تو بنا دی نا انہوں نے اپنے مخالفین کے لیے. فارمیشن کی کوئی غرض، مجھے حکومتی فارمیشن کی پریشانی کی کوئی غرض نہیں. خط لکھا تو نہیں ہے نا. میں ایک پاکستانی کی حیثیت نہیں، لکھا تو نہیں ہے. ان کی جانب سے صبر کا اظہار اٹسیلف ڈرایا ہے. یہ میرے لیے ان کو جو حکومت بنا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معاشی حالات بہتر کر دیں گے. ایک اپوزیشن کرو. آپ کے جو اتنے قداور رہنما ہیں جن کے ساتھ ان کے حامی کھڑے ہو گئے ڈٹ کے، اور انہوں نے پروجیکٹ کیا نا ان کی جماعت کو سنگل لارجسٹ پارٹی، ڈنٹ دے کیا ہے یا نہیں کیا؟ جب وہ یہ اس طرح خلق خدا کو کہہ رہے ہیں کہ جی انٹرنیشنل فلانا یورپین یونین ان سب کو کہ بھائی پاکستان کو پیسے نہ دو. نہیں، ایسا نہیں کہا انہوں نے. اب یہ پڑھیے انہوں نے پورا پڑھتے نہیں ہے نا. آپ کا یہ مسئلہ ہے، آپ آدھا جملہ اپنی مرضی کا پڑھ کے اس پہ اضطراب برپا کرنا شروع کر دیتے ہیں. He said that the most important condition for good governance is democracy. He further said that the people's mandate was stolen. اللہ بھلا کرے. In the darkness of the night. دھیرج رکھیے ذرا. یہ لائن آپ نے جو پڑھی ہے مینڈیٹ والی، چونکہ میں نے پڑھی نہیں تھی نا، پہلے نہیں پڑھی تھی. اب آئے نا ذرا. My mandate was stolen. یس.
کہ ایسی شکایت اتنے لانی میری چیچی دا چلا مائی لانے وہ آئی ایم ایف کیسے آڈٹ کرے گا؟ سر دیکھیں آپ مجھے ایک بات بتائیں یار، چھوڑو چونکہ میں پڑھتا نہیں ہوں نا، آپ تو ماشاءاللہ علامہ ہیں، مجھے ایک بات بتائیے، کیا پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو آئی ایم ایف سے یعنی محتاج رہتا ہے؟ نہیں، کچھ اور ملک بھی ہیں تھوڑے بہت. آج تک دنیا کا کوئی ایک ملک بتا سکتے ہو جہاں آئی ایم ایف نے انتخابات اگر وہاں پہ متنازع ہوئے اور جا کے ان کا آڈٹ کیا ہو؟ ایک ملک نہیں ہے، نہ پاکستان میں ہوا ہے نہ ہوگا. تو پھر یہ ان سے کسی یہ نے بیان کیوں آ رہا ہے؟ ارے بھائی ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی، یہ تو آپ مانتے ہیں نا. وہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا. میں اس بحث میں نہیں الجھ رہا کہ ان کا آپ مینڈیٹ چرایا گیا آپ ہے، نے یہ نہیں گیا ہے. پورے 11 منٹ لوگوں کو یہ بتایا کہ تو آئی ایم ایف کو خط لکھ رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ ساتھ کنوے ہی نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ ویسے ہی دفعہ کنوے لاندے رہے پولیٹیکل پریشر تو ہے نا. انہوں نے مطلب یہ ان کی سکسیس ہے کہ ان کے اس بیان نے نصرت جاوید کو مجبور کر دیا ہے کہ عدنان حیدر کا پلان تو جائے بھاڑ میں. میں اس کو ذرا پہلا ٹاپک بنا لوں اور لوگوں کو بتاؤں کہ یہ پی ٹی آئی والے کو ایک اور کاروائی ڈالنے لگے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا، وہ ایسا کوئی خط نہیں دیں گے تو آئندہ جب بھی علی ظفر کے ذریعے کو بیان آئے میں اس کو سنجیدگی سے میں نے یہ نہیں کہا. میں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے بیان دیا. میں نے یہ کہا ہے کہ بالفرض محال ہو سکتا ہے کہا ہو، لیکن اس کی انٹینشن کیا ہے؟ یہ ایسے سجی دکھا کے کھبے مارنے والی بات ہے. یہ سیاسی چال جس کو آپ سیاستدان نہیں سمجھتے نا، ایکچولی عمران خان وہی ایکچولی میں نہیں سمجھتا. اچھا چل مارا اوکے. اچھا ہاں، ان کی سیاسی چال ہے نا سر. یہ ایک سیاسی چال ہے، اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے اور اس کو وہ عملی صورت نہیں دینا چاہتے. نہیں دیں گے بھی نہیں. اب اس میں کنفیوژن ہے. اچھا، اس میں کنفیوژن یہ ہے کہ اب یہ انٹرا پارٹی الیکشن ہونی ہے. اس میں اب بات یہ چل رہی ہے کہ علی ظفر صاحب جو ہے انہیں تحریک انصاف کا انہوں نے چیئرمین منتخب کروانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی بیرسٹر گوہر صاحب کا پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ بیک فوٹ پہ چلے گئے. اچھی بات ہے. اب اگر علی ظفر صاحب اور یہ دونوں یہ رہے کہ جی آئی ایم ایف کو تو ہم نے وہ اس میں رکھنا ہے، جی مخمصے میں کہ پاکستان کو پیسے دینے ہیں یا نہیں. دوسری طرف یہ بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے مالیاتی حالات کو مخدوش نہیں کرنا چاہتے. اب آپ مجھے یہ بھی گائیڈ کر دیجئے برائے مہربانی کہ میں کون سے بیان کو تحریک انصاف کی اصلی پالیسی سمجھوں. دیکھیں، میں پاکستان کی اگر آپ سیاسی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو آئی ایم ایف کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا ہے الزام تراشی کے لیے، دوسرے پہ سیاسی دباؤ ڈالنے کے. دیکھیں جی یہ آئی ایم ایف پروگرام لیا، یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کر کے رہا نا. تو ابھی بھی کیونکہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں، اگر عمران خان حکومت میں ہوتے تو ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہوتے. تو اس بیان کو یہ کہہ دینا کہ جی انہوں نے خط لکھ دینا ہے کیونکہ ان کے ساتھ ایک دھاندلی، وہ ان کا کہنا ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، تو وہ اس کو لنک کر رہے ہیں کہ آپ کی اکانومی ڈیپینڈنٹ ہے تو ہم ان کو خط لکھ دیں گے. میرے پاس اردو کا لکھا ہوا ہے، اس میں گے یوز ہوا، اس میں بھی ول شیل یوز ہوا ہوگا. اس کا مطلب ہوتا ہے خدشہ جو آپ ظاہر کبھی کبھی کرتے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم لکھ دیں گے یا لکھ رہے ہیں. I want to give important information. علی ظفر صاحب یوں شروع ہوتے ہیں. میں ایک بہت اہم اطلاع دینا چاہتا ہوں. which خان صاحب said a letter will be issued from him to the International Monetary Fund. With context. نہیں، یہ تو سب سے پہلی لائن ہے انٹرو. اس کے بعد یہ ہے he said that the IMF, the European Union and other organizations، مطلب گل خالی آئی ایم ایف تک نہیں مکنی، یورپین یونین تک بھی جانی ہے جنہوں نے پاکستان کی ایکسپورٹس کو جی ایس پی اسٹیٹس دے رکھا ہے by the way. And other organizations had a charter which stated that good governance was needed for working in the country or giving a loan. سر دیکھیں، میں جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے نا، زیادتی ہوتی ہے، وہ ہر طرح کی کوششیں کاوشیں کرتا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں ان کا مینڈیٹ چوری ہوا. آف کورس دے آر گوئنگ ٹو کورٹس اینڈ الیکشن ٹریبیونل. نہیں تو ہمارا ملک کافی نہیں ہے اس کے لیے. آپ کو اگر فرض کریں جو ابھی تک جتنے فورم ہیں وہ تو آپ بڑک لگائی ہے نا سر، جیسے آپ لگا دیتے ہیں کبھی کبھی. یہ غلط بات ہے. اچھا، یہ دیکھو اس سے اٹس اے رانگ. کیا امپیکٹ جائے گا آپ بتائیں. اس سے جناب علی فرض کیجیے آپ کی ہونا کچھ بھی نہیں ہے. آئی ایم ایف جو ہے وہ مہاجن ہے، ساہوکار ہے. آئی ایم ایف جو ہے اس کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ یہاں پہ جمہوریت ہے یا امریت ہے. آئی ایم ایف کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہاں پہ لوگوں کا خون نچوڑا جا رہا ہے یا لوگ بہت خوش ہیں. اس نے جو قرض دے رکھا ہے نا اس کو اس کے سود سے غرض ہے، پیریڈ. تو آپ کیوں ایک ایسی چیز جس کو آپ سمجھتے ہیں، آپ آئی ایم ایف کو یوں، آئی ایم ایف از اے لینڈر، وہ ایک مہاجن ہے.
وہ ایک ساہوکار ہے. ٹھیک ہے سمجھ گیا. آپ کہتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں خط لکھنا چاہیے, ان کو یہ بیان ہی نہیں دینا چاہیے. تو اس سے نیگیٹو امپیکٹ آئے گا, آپ یہ کہہ رہے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ مینڈیٹ تو چوری ہوا نا, اس کے لیے وہ کیا کریں بیچارے بھائی. ٹریبیونلز ہیں, عدالتیں ہیں, کہہ رہے ہیں نا ہم 184(3) کے تحت اپیلوں کا, درخواستوں کا, پٹیشنوں کا انبار لگا دیں گے. پلیز گو ہیڈ. نہیں آپ کو انصاف ملتا, سڑکوں پہ نکلیں. یس گو ہیڈ, بٹ وائی اپروچ IMF. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میں بات ہی اور کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کی بات سے چلے جی متفق ہوں کہ جی آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا جی, اسٹیل کر لیا گیا, آپ سے چھین لیا گیا. آپ پاکستان کا اس کے خلاف ہر فورم آپ نے استعمال کیا ہے, ایگزاسٹ کیا نہیں, آپ کر رہے ہیں. کچھ لوگوں نے کیا ابھی تک. ارے بھائی تو اسی طرح ہے نا. آخر قاسم سوری صاحب جو ہیں وہ 5 سال تک سب چیز کے باوجود جو ہے وہ رہے نا, اسٹے پہ بیٹھے رہے. سمجھ گئے نا بات. اب آپ نے اپنے دور میں تو یہ نہیں کیا کہ انصاف کی رامی میں یار کو کرنا چاہیے کہ اگر قاسم سوری فرض کریں کہ اگر غلط منتخب ہوئے تھے تو انصاف ابارڈ کرتے اس اسٹے کو, کرواتے جا کے اسٹے ابارڈ کرواتے. بھائی اس پہ کرو, کبھی کریں تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں. تو جب اپنی باری آتی, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس سسٹم کو, اسٹرکچر کو بدلنے کے لیے ان کے پاس, میں دیکھو جب یہ اسمبلی میں جائیں گے کتنی کمیٹیز ہیں وہاں پہ, بیٹھیں چیزوں کو بدلیں. وہ تو دیکھیں 4 حلقوں کے لیے انہوں نے دھرنا دیا, ہمیں IMF. اچھا تو اب تو نتیجہ کیا ہوا, بعد میں انہوں نے کمیشن بنایا نا, جب بنوا لیا. سن لو نا, اس کے جو ریزلٹس آئے تھے تو اس پہ اعتماد بھی انہوں نے کیا نا, مطمئن ہو کر دوبارہ اسمبلی میں بیٹھ گئے. بیٹھ گئے کھلوا تو لیے تھے سر. لیکن بیٹھ گئے تھے نا انگلینڈ, اور نکلا تو کوئی نہیں تھا. پھر کہا کہ 35 تو سیاسی بیان تھا, جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں IMF, جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں IMF. ہاں ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے نا.